اب آپ بتائیے بال کتنا باریک ہوتا ہے اور لا محالہ زمین پہ گرے گا. ہم اپنے بال کٹواتے ہیں اور ہمارے آقا کی تو زلفیں ہوا کرتی تھی. 3 طرح سے بال رکھنا سنت ہے. ایک تو سر کے پورے بال ایک جیسے ہوں برابر، یہ سنت ہے. چھوٹے بڑے نہ ہوں، آگے سے چھوٹے پیچھے سے چھوٹے، کلموں سے چھوٹے آگے سے بڑے، یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پورے سر کے بال برابر ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر زلفوں کی سنت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زلفیں اتنی رکھیں کہ آدھے کانوں کے برابر، جو حدیث میں ملتا ہے آدھے کانوں کے برابر، اور کبھی کان کی لو تک، اور کبھی اتنے بڑھ جاتے آپ کے مبارک گیسو کہ وہ مبارک کندھوں کو چھوتے تھے. تو یہ 3 طریقے ہیں حدیث میں بال رکھنے کے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب بندہ بال کٹواتا ہے تو لا محالہ کوئی نہ کوئی بال زمین پر گرتا ہے. لیکن محبوب جب بال ترشواتے تو صحابہ کرام آپ کے ایک بال کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، ہاتھوں میں لیتے. حدیثوں میں کہ جیسے جیسے حلاق بال تراشنے والا آپ کے بال تراشتا ہوا گھومتا تو صحابہ کرام بھی نیچے بیٹھ کے گھومتے، گویا کہ طواف کرتے، اور آپ کا ہر بال اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے. کیسی محبت تھی، سبحان اللہ. حضور کے لعاب دہن، آپ کے لعاب دہن کو لینے کے لیے ایسے دوڑتے تھے جیسے کہ لگتا یوں تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے. ایسی محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں تھی. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. ہر عاشق رسول کے دل میں نبی کی محبت ہے. وہ امتی ہی کیا جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو. تو اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. تو کئی پہلو سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے. کسی کی گفتگو اچھی ہوتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی کا حسن اچھا ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، تو حسن بھی ایک محبت کا سبب بنتا ہے. ظاہری حسن یہ انسان کی محبت کا سبب بنتا ہے. اچھا ظاہری حسن نہ ہو، رنگ کالا ہے، سانولا ہے، کوئی ظاہری طور پر حسن نہیں ہے لیکن علم بہت زیادہ ہے، علم والا، تو بندہ اسے محبت کرتا ہے کہ یار علم والا ہے، اس کے پاس علم بہت ہے. ظاہری حسن نہ بھی ہو، لباس بھی سادہ سا ہو، لیکن اس کا علم بولتا ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر علم والا تو کوئی ہے ہی نہیں. رنگ بھی صحیح ہے، نارمل ہے، کوئی اتنا زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے. علم بھی اتنا زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، لیکن اس کے گفتگو کرنے کا انداز، اس کا حسن اخلاق جب بھی ملتا ہے حسن اخلاق سے ملتا ہے. پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، میٹھے لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو کئی وجوہات ہوتی ہیں محبت کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہر وجہ نرالی ہے. آپ علم میں سب سے، مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ علم مخلوق میں اگر کسی کو ہے تو وہ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، آپ جو جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. جو جو نہیں جانتے تھے ان سب چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا. آپ کا حسن، اللہ اکبر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر چھریاں اپنی انگلیوں پہ چلائی تھیں. اگر میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ چھریاں اپنے سینوں پر چلاتی. ایسے حسین و جمیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی ہے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سب سے بڑھ کر حسین و جمیل، سب سے بڑھ کر علم والے، سب سے بڑھ کر طاقت والے، سب سے بڑھ کر معجزات والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. تو اس لیے پوری کائنات آپ سے محبت کرتی ہے. انسان کیا جنات بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، جنات کیا جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، جانور کیا پرندے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، درندے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ تمام مخلوقات کے نبی بنا کر بھیجے گا. جس طرح آپ انسانوں کے نبی، جنات کے بھی نبی، چرند پرند درند تمام حیوانات کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ اقبال نے ہمیں سمجھا دیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو ایک انسان کا وصف ہوتا ہے طاقت، قوت.
انسان کو اس وجہ سے بھی کسی سے محبت ہوتی ہے، بڑا طاقتور ہے بھائی، کوئی اس کے آگے ٹکتا نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف میں بھی سب سے باکمال تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت و قوت عطا فرمائی۔ آپ کے لعاب دہن سے مولا علی جائیں اور خیبر کا قلعہ اکھیڑ دیں، خیبر کا دروازہ اکھیڑ کر لے آئیں، بعد میں 40 صحابہ اس کو اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں۔ جس نبی کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے، اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا جب آپ خلیفہ بنے تو سوکھی روٹی آپ تناول فرما رہے تھے اور بڑی مشکلوں سے اسے چبا رہے تھے، آپ سے پوچھا کہ اے علی آپ کی یہ طاقت ہے؟ تو وہ کیا تھا کہ جب آپ نے تنہ تنہا خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے پھینک دیا قلعہ خیبر کا، وہ 40 صحابہ اس کو اٹھا کے لیے آگے بڑھے تو نہ اٹھا سکے، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ یہ میری طاقت تھی، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا فیضان تھا، جو آنکھوں میں لعاب دہن گیا اور طاقت سے بھر گئے اور تنہ تنہا آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری، آپ کہتے ہیں سعید النبی احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے۔ یہ وہ احد پہاڑ مدینے میں مسجد نبوی سے صاف نظر آتا ہے، یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا پہاڑوں پتھروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کون کس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا ھذا جبل احد یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے واحبہ، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حضرت انس راوی کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چڑھے، ابو بکر عمر اور عثمان احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، پہاڑ پر زلزلہ آ گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربہ برجلہ، اپنا ایک پاؤں پہاڑ پر مارا۔ جب یہ چڑھے نا چاروں تینوں ہستیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ چار ہستیاں جب اس پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ کو وجد آ گیا، زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم پہاڑ پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کیا تو نہیں جانتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ جب پہاڑ نے یہ سنا تو پہاڑ کا زلزلہ ختم ہو گیا، ٹھہر گیا۔ میرے آقا کے پاؤں میں اتنی طاقت کہ پہاڑ کو ماریں پہاڑ بھی ٹھہر جائے۔ اور اس سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے، بار بار جس بخاری شریف کا نام لیا جاتا ہے اس میں یہ حدیثیں بھی پڑھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے چڑھنے پر پہاڑ جھومنے لگا، آپ نے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان۔ ان کی شہادت کی خبر سرکار علیہ السلام نے زندگی میں ان کو دے دی، یہ 2 شہید ہیں، شہید ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ کہ ابھی پہاڑ پر چڑھے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کو خبر دے رہے ہیں کہ تمہیں اللہ پاک شہادت عطا فرمائے گا، یہ پہاڑ ٹھہر جا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا کہ کون کس طرح اس دنیا سے جائے گا، کوئی شہید ہو کر جائے گا، کوئی ویسے ہی اپنی موت دنیا سے جائے گا، یہ نبی کو علم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگائیے، ہم اندازہ کیا لگائیں گے؟ یہ حدیث پاک میں ذکر فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی، یہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے علم دیا گیا کہ آپ نبی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں مکہ المکرمہ کی ایک وادی میں تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان رہا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہی وہ آقا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہی وہ آقا ہیں۔ ان کا ایک شخص اوپر والا فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان تھا وہ بولا ان کا ایک شخص کے ساتھ وزن کرو، ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو
جب دوسرے زمین والے نے میرا ایک شخص کے ساتھ وزن کیا تو میرا وزن زیادہ نکلا۔ پھر آسمان کے فرشتے نے کہا کہ 10 آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے، میرا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا وزن زیادہ نکلا۔ پھر کہا 100 کے ساتھ ان کا وزن کرو، میرا 100 کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزن ہی رہا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ 1000 کے ساتھ ان کا وزن کرو، میرا 1000 کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزن ہی رہا، بلکہ گویا کہ میں ان 1000 کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پلڑے کے ہلکے پن کی وجہ سے میرے اوپر اچھل کر گر پڑیں گے۔ فرشتے نے دوسرے سے کہا اگر ان کا وزن پوری امت کے ساتھ بھی کرو گے تو یہ سب میں بھاری ہوں گے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے مجھے 40 آدمیوں کی طاقت عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 آدمیوں کی طاقت دی گئی، ایک حدیث میں اس طرح۔ اور مشکات کی یہ حدیث پاک جس میں فرمایا گیا کہ ان کو ہزاروں کے ساتھ پوری امت کے ساتھ وزن کرتے رہو تو تب بھی ان کا وزن بھاری ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ پہلوان، جو کہ بڑا ماہر تھا، اور اس سے لوگ دوسرے شہر سے لڑنے کے لیے آتے تھے اور ہار کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دلائل النبوہ، خصائص الکبریٰ، مواہب اللدنیہ، سیرت کی یہ معتبر ترین کتابیں ہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ رکانہ پہلوان جو بہت طاقتور تھا اور کوئی اس کے آگے جم نہیں سکتا تھا، کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ پہلوان رہا کرتا تھا جو کہ اپنی پہلوانی میں اور اپنی کشتی میں بڑا ماہر تھا۔ لوگ دوسرے شہروں سے اس کے پاس آ کے کشتی کرتے اور ہار کر جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مکے کی کسی وادی میں اس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا ہے رکانہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس نے عرض کی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل لائیں جس سے میں یہ جان لوں کہ آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا ہے، آپ نبی برحق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رکانہ، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر میں تجھ سے کشتی کروں اور تجھے پچھاڑ دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ اس نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، مجھ سے بڑے بڑے کشتی کرنے آتے ہیں، کوئی میرے آگے ٹک نہیں سکتے، میں رکانہ ہوں جو کہ ماہر پہلوان ہوں، لوگ دور دراز شہروں سے میرے پاس آتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی نبوت پر کوئی دلیل لائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کر، اور اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا، تجھ سے کشتی کی، میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو کیا تو اسلام قبول کرے گا؟ رکانہ پہلوان نے کہا کہ میں آپ کی اس طاقت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رکانہ، اب کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یہ بڑا مشہور پہلوان گزرا مکے کا، لوگ اسے کشتی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رکانہ، اب کشتی کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے پچھاڑوں گا اور تو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کو پکڑ کر پچھاڑ دیا اور چاروں خانے چھت کے زمین پر آ گیا۔ رکانہ حیران ہو گیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک مجھے کسی نے گرا نہیں سکا، کوئی پچھاڑ نہیں سکا۔ وہ دوبارہ اٹھا، آگے بڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ چت کر دیا۔ وہ پھر اٹھا، پھر آگے بڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری مرتبہ گرایا اور پچھاڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی لڑی اور 3 مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو گرایا اور اس کی کمر کو زمین سے لگا دیا، یہاں تک کہ وہ بے بس ہو گیا اور وعدے کے مطابق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور پہلوان تھا، امام قسطلانی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ ابو الاسود جمحی یہ بڑا نامور پہلوان تھا۔ تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں امام قسطلانی، یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے علاوہ پہلوانوں کی ایک جماعت سے بھی کشتی کی ہے، چونکہ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک ان پر اسلام پیش کرتے تو وہ کہتے کوئی دلیل لائے، تو پہلوانوں کے لیے دلیل یہی تھی کہ ان کو پچھاڑ دیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگروں نے کہا، فرعون نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو دلیل لائیں، تو اس وقت جادو کا زمانہ تھا، آپ کو اللہ نے عصا دیا تھا، آپ نے وہ عصا چھوڑا تو اژدہا بن گیا، جس سے فرعون کا پیٹ خراب ہو گیا، اژدہا بن گیا۔ تو اللہ نے ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے، میرے آقا کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، یہ سبحان اللہ۔ اب جب پہلوانوں کی جماعت سے ٹکراؤ ہوا اور حضور نے ان پر اسلام پیش فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو اپنی دلیل لائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی فرمائی، ان سے مقابلہ فرمایا،
یہاں تک کہ علامہ علی قاری لکھتے ہیں امام بہیقی نے اس بات کو روایت کیا کہ یہ ابو الاسود جمحی یہ شخص بہت طاقتور تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا اور 10 آدمی کھال کو کھینچتے تاکہ اس کے قدموں کے نیچے سے کھال نکال لیں، لیکن کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ کتنا طاقتور کوئی ہوگا اس زمانے میں؟ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا اتنا طاقتور۔ وہ کھال کے اوپر کھڑا ہوتا تو 10 آدمی اس کے نیچے سے کھال نکال نہیں سکتے تھے، اتنا طاقتور۔ اہل عرب ویسے ہی غذائیں اصلی، اور عرب کی طاقت تو بڑی مشہور ہے۔ اہل عرب ایک تو ویسے ہی پہلوان، اہل عرب ہیبت و جلال والے، تو ان میں ایک سے ایک سورما، ایک سے ایک طاقتور ہوتے تھے۔ تو اب اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں ایمان لے آؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی فرمائی، اس کو بھی پچاڑ دیا، لیکن اس کی قسمت میں ایمان نہ تھا، یہ ایمان نہ لایا۔ اللہ اکبر، یہ طاقت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اور خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کھودیں۔ یہ پہلی جنگ تھی اور جنگ کی پہلی تدبیر تھی، اس سے پہلے کبھی جنگ میں دنیا میں خندق نہیں کھودی گئی۔ یہ اللہ کی نبی کی تدبیر تھی کہ خندق کھود دی جائے۔ تو غزوہ خندق بڑا مشہور ہے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے کافروں کے لشکر جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، پھر اس کی پوری ایک تفصیل ہے، وہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان۔ سورہ احزاب آپ پڑھیں 22ویں پارے میں غالباً، اس میں آپ کو یہ ملے گی پوری جنگ کی تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں۔ احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، بہت سارے لشکر، اس کو کہتے ہیں احزاب۔ اس غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کافروں کے لشکر ٹولے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اب صحابہ کرام کام پر لگ گئے، بھوکے پیاسے 3 دن کے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ الجوع، بھوک تنگ کر رہی ہے، اور اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھانے لگے صحابہ کرام۔ یہ ایسا غزوہ تھا۔ آپ محبت آپ پڑھیں صحابہ کرام کی زندگیاں کہ اصل محبت تو انہوں نے کی ہے سرکار سے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو زبانی کلامی جمع خرچ کرنے والے ہیں۔ اصل محبت تو صحابہ نے کی ہے۔ پیٹ پہ پتھر بندھے میں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جنگ کر رہے ہیں، تلواریں تک نہیں ہیں لڑنے کے لیے۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ کافر اس وقت کی سپر پاور کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ ان کو تلواروں پر بھروسہ نہیں تھا، نیزوں پر بھروسہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ اس نبی کے وعدے پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ اسی طرح غزوہ خندق ہوئی تو اپنے پیٹ کے پتھر دکھانے لگے صحابہ کرام کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بنے میں بھوک کی وجہ سے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے جب کپڑا اٹھایا تو میرے آقا کے شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا۔ اس خندق کی کھدائی کے درمیان ایک چٹان آ گئی، یہ بھی بخاری ہے، ایک چٹان آ گئی، اس کو بڑا کوشش کی گئی توڑنے کی، کسی سے نہ ٹوٹے۔ صحابہ کرام تھک گئے، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ایسی پتھریلی چٹان ہے کہ ہم اس کو پھاوڑا مار مار کر تھک گئے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑا لیا اپنے ہاتھ میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک خود اترے اور اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیا، جس کو آپ کلہاڑی کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور اس چٹان پر ماری۔ جیسے ہی وہ ضرب اس چٹان پر پڑی، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کر پاش پاش ہو گئی، جو کسی سے نہ ٹوٹتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب میں اس چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تھی طاقت۔ اب آپ بولیں پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، لیکن اپنا نبوی جلال بھی دکھانا تھا کہ دیکھو ظاہر دیکھ کے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، جیسا منکرین نے انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ نکاح بھی کرتے ہیں، یہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مفتی احمد آقار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا پیارا جواب دیتے ہیں کہ ارے تم نے یہ تو دیکھا کہ ان نازک انگلیوں سے وہ روٹی کے ٹکڑے توڑتے ہیں، تم نے ظاہر کو دیکھا کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتے ہیں، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جس انگلیوں سے انہوں نے روٹی کے ٹکڑے توڑے ہیں اسی انگلی سے چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بکریاں چرانا تو تم نے دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ وہی عرش پر گئے جہاں جبریل امین بھی رک گئے، تو جبریل امین بھی رک گئے، میرے آقا اس سے بھی آگے آگے تشریف لے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
بارہا اپنے معجزات کا اظہار فرمایا کہ اس لیے ایکم مثلی، تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ یہ کون کہتا تھا کہ یہ نبی تو ہمارے جیسے؟ یہ کافروں کا قول ہے۔ یہ کافر کہا کرتے تھے، قرآن آپ پڑھیں، وہ کہتے تھے یہ رسول تو وہ ہیں جو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ ہماری طرح ہے، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ لیکن صحابہ کہتے تھے لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، یا رسول اللہ آپ جیسا نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھیں گے۔ اور حضور نے صحابہ سے ہی فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ میری شان ہی بہت نرالی ہے۔ حضرت جابر اسی خندق کے موقع پر اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو ہے؟ میں نے حضور کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بکری ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ حضرت جابر بکری کاٹتے ہیں، گوشت تیار کر کے اس کا سالن بنانے کے لیے چولہے پہ رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا آٹا ہوتا ہے، بیوی کو حکم کرتے ہیں کہ جلدی سے آٹا تیار کریں، اور یوں کھانا تیار کر کے حکم دے کے آپ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، بندہ ناچیز کی دعوت قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دعوت کا اہتمام کیا ہے؟ عرض کی آقا تھوڑا سا کھانا ہے، چند لوگ، ایک دو بندے لے کر، ایک دو صحابی کو لے کر آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ سنو، آج جابر کے گھر پر دعوت ہے۔ عرض کی آقا کھانا تھوڑا ہے، فرمایا جب تک میں نہ آؤں تندور سے روٹیاں نہ نکالی جائیں اور ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارا جائے۔ سارے صحابہ حضرت جابر کے گھر پر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں نکالتے جاتے، اپنے دستے مبارک سے سالن نکالتے جاتے، وہ تھوڑا سا سالن، وہ تھوڑی سی روٹی، تھوڑا سا آٹا، تمام صحابہ جوک در جوک، قطار در قطار، ہلکا در ہلکا آتے، کھانا کھاتے، واپس چلے جاتے۔ دوسرا گروہ آتا، وہ کھانا کھاتا، واپس چلا جاتا۔ تیسرا گروہ آتا، وہ کھانا کھاتا، واپس چلا جاتا۔ غزوہ خندق کے اندر موجود سارے صحابہ نے شیر ہو کر کھانا فرمایا، شیر ہو کر کھانا تناول فرمایا، کسی کو کم نہ پڑا، بلکہ وہ کھانا اسی طرح باقی رہا، اسی طرح بچا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جابر یہ کھانا لو، خود بھی کھاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ، اور مدینے کے فقراء کو صدقہ کر دے، اللہ نے تمہارے کھانے میں برکت دے دی۔ یہ میرے آقا کی شان تھی، وہ تھوڑا سا کھانا میرے آقا کا دستے مبارک لگا، مبارک ہاتھ لگا، وہ سارے صحابہ کو پورا ہو گیا، بلکہ فرمایا اس کو فقیروں کو بھی کھلاؤ، ہدیہ کرو، صدقہ کرو۔ اللہ پاک نے معبود کی برکت سے ایسی برکت عطا فرمائی۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔